میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا، اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ کہا، یہ بھی میں نہیں جانتا۔ فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں، تو پھر کس بات پر تو خوشی منا رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس شخص کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی چوٹ کرنے والا ایک بیان ہے کہ آپ اس کے ہنسنے پر تعجب کر رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ جو ہنسنا تو دور کی بات گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور گناہوں پر ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو کتنا سوچنا چاہیے کہ آگے کی تو آگے کا سوچ۔ اب مثال کے طور پر آپ کے اوپر کوئی ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو، ایئرپورٹ پر ہی آئے ہوئے ہیں آپ، پیپر کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، تو کوئی ایئرپورٹ پر آپ کو ہنسا کے تو دکھاوے میرے کو۔ گھبراہٹ کے ہمارے کلیجہ منہ میں آ رہا ہوگا، وہ ایئرپورٹ صاف کرنے والا بھی وردی میں آ رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا پولیس والا آ رہا ہے، اسی گھبراہٹ چڑھی ہوئی ہوگی، پکڑ ہو گئے۔ خالی کوئی پوچھنے کے لیے آئے گا نا کہ نماز کا ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اپنے لگا وہ پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہنسی تو دور کی بات ہے، اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص اسی غفلت کی زندگی گزارے، کیسے کام چلے گا؟ کہ آگے اتنے بڑے بڑے مراحل، اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں۔ بالخصوص میں آج آپ کی توجہ پل صراط کے 7 مرحلوں کی طرف کرواؤں گا۔ پل صراط، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، وہ جہنم پر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس پر اللہ پاک کا کرم ہوگا وہ پل صراط نور کے ساتھ اور مختلف انداز سے پار کر جائے گا، اور اللہ نہ کرے غضب الہی اس کے مقدر ہو گیا تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں خیریت کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب فرما دے۔ رب سلیم کی صداؤں کے صدقے میں اللہ پاک پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے۔ تو یہ پل صراط کے تعلق سے یہ روایت میں ہے کہ پل صراط کے 7 مرحلے ہیں، ان میں سے ہر مرحلے پر آدمی کو روکا جائے گا اور مختلف سوال ہوں گے۔ کیا کیا سوال ہوں گے، اب یہ آپ کو میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو پل صراط پر جو سب سے پہلا سوال ہے جو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، بس جس کی نمازیں پوری ہوں گی وہ پل صراط سے نجات پائے گا، ورنہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی نمازیں لے کر قیامت کے دن جائیں، اس کی برکت سے ہم پل صراط پار کر جائیں۔ تو پل صراط پر پہلا سوال کیا ہے؟ نماز کا سوال ہے۔ نماز ہوگی، نماز ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز تو جنت کی چابی ہے، اور نماز ہی رہ گئی دنیا میں تو پھر کیا کریں گے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار 2 ہو رہی ہیں، 3 ہو رہی ہیں، 4 ہو رہی ہیں، تو بات تو صرف ہے یار فجر قضا ہو گئی۔ ہنس کیوں رہا ہے فجر قضا ہو گئی؟ تو افسوس کرو، رو۔ نماز قضا کرے کہ کوئی ہنستا ہے کیا؟ اب نمازوں کی جو بے پرواہی ہے اور نمازوں سے جو سستی ہے، اللہ کی پناہ۔ حالانکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اس کی قضا نہ کر لے۔ ہزاروں سال۔
اور جہنم کا عذاب، اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے امیر سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی کتاب فیضان نماز، اس کو لیں، اس میں نماز اور نماز سے متعلق بہت کچھ بیان موجود ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے نماز کا طریقہ، کیونکہ نماز پڑھنی ہے اور جیسا اللہ اس کے رسول نے فرمایا ویسی نماز پڑھنی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ کئیوں کو جو نمازی ہیں، اگر آپ ان کی نمازوں، جس نے نماز سیکھی ہے، نماز کو پڑھنا آتا ہے، اب اس سے اس کو پوچھے، وہ بتائے گا کہ کئیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی۔ یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا۔ آپ بولے یار اپنے اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرا سوال یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سیکھی کہاں ہے؟ سیکھی تو نہیں ہے آپ نے نماز، بڑی تعداد ہے جو نمازی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ جو نمازی ہیں ہی نہیں ابھی تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ جو نمازی ہیں اگر میں ان کو پوچھوں کہ آپ نے نماز سیکھی کہاں ہے تو کہ سیکھی نہیں ہے۔ والد صاحب کو جیسے پڑھتے دیکھا، امی کو جیسے پڑھتے دیکھا، امام صاحب کو جیسے پڑھتے دیکھا، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا قرآن کہاں سیکھا ہے؟ وہ بھی صحیح نہیں سیکھا، تو پھر نماز کیسے صحیح ہوئی؟ تو نماز پڑھنی ہے اور نماز درست پڑھنی ہے، نماز سیکھ کر پڑھنی ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت نکالیں میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ دیکھیں مسلمان کو علم سیکھنا ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم کا سیکھنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اب جس پر نماز فرض ہو گئی، اس پر کیا نماز کا علم سیکھنا فرض نہ ہوا؟ اب جو نماز کا علم سیکھنا فرض ہوا تو اس میں قرات بھی سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، طہارت سیکھے گا، پاکی ناپاکی کے احکام سیکھے گا، کپڑے پاک کیسے کرنے، بدن کو پاک کیسے رکھنا، یہ سارا سیکھے گا۔ کیا اسلامی بہنوں، کیا اسلامی بھائیوں، سب سیکھیں گے۔ رکوع سجود سب سیکھنا پڑے گا، قیام کیسے کرنا یہ سیکھنا پڑے گا، سب سیکھنا پڑے گا۔ ہم ایسے جو بھی ہم جس طرح بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مہربانی کر کے ایک بار نماز سیکھنے کے لیے خود کو پیش تو کریں۔ اب آپ کہیں گے بھائی کہاں سیکھیں؟ اب فرانس میں کو کون نماز سکھائے گا؟ سکھانے والے یہاں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں سکھانے والے اسلامی بھائی نہیں ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، سکھانے والے موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس جا کر نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم آن لائن ہی سیکھ لیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لیں، آپ کو الحمدللہ قرآن سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، شرعی احکام سکھائیں گے۔ روز کا آدھا گھنٹہ ہی دے دے بھیا۔ اسلام و دین اور نماز سیکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس روز کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، ڈیلی ہاف آور کی بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، آدھا گھنٹہ۔ اور آن لائن ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کہیں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں سکھاتی ہیں، بچوں کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، آپ کو بھی 1 to 1 ہے، کوئی کلاس روم بھی نہیں ہے، آپ اکیلے سیکھ رہے ہیں، اکیلے قاری صاحب ہے، آپ کو امام ہمارے اسلامی بھائی استاد صاحب آپ کو پڑھائیں گے اور آپ آدھا گھنٹہ دیں۔ اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز درست پڑھیں اور نماز کی برکتیں حاصل کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے یا ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ جب بھی انہیں کچل لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے، اور یہ سلسلہ ہی چلتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بھاری ہو جاتے، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پکا نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، کہ اللہ کرے کہ پکا نمازی بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ یہ نمازی کو 5 نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا، 5 برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ پکے نمازی کو تنگی بھی دور ہوگی، قبر کا عذاب دور ہونا، نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ میں آنا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جانا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو جانا۔ کتنی بڑی نعمت ہے نماز کی۔ اللہ پاک کرے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جب بھی بس نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ مجھے اندازہ ہے ابھی فرانس میں یا دیگر یورپین ممالک میں، دنیا کے اور کئی ممالک ہیں، مسجد قریب نہیں ہے، میں بالکل اس کو مانتا ہوں، مسجد قریب نہیں ہے،
آپ کی فیکٹریز ایریاز ہیں، آپ کے ورکنگ پلیسز ہیں، یا آپ کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ہر جگہ نماز کی سہولت، جماعت کی سہولت ہو، یہ ضروری نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کسی بھی پاک زمین پر قبلے کی طرف منہ کر کے وقت ہو تو نماز پڑھیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ کو وقت کا پتہ ہو، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی راکٹ سائنس اتنا مشکل نہیں ہے۔ موبائل فون میں دعوت اسلامی کی پریڈ ٹائم اپلیکیشن ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، آپ کسی بھی مقام پر ہیں وہاں پر آپ اس کی لوکیشن سے وہ کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں پانچوں نمازوں کا وقت کون سا ہے، قبلہ ڈائریکشن، انگلی کا ایک اشارہ کریں تو آپ کو موبائل بتا دے گا کہ آپ کا قبلہ کس طرف ہے۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ٹائم ہے، ڈیجیٹل ورک، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہر کام تو اس وقت آپ کا موبائل کر کے دے رہا ہے، اپلیکیشن کے ذریعے آپ دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں، لیکن نماز کے طور پر بھی یار پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا، سارا بسوں کا ٹائم پتہ ہے، ٹرین کا ٹائم پتہ ہے، جہاز کا ٹائم پتہ ہے، ٹیکسی کا ٹائم پتہ ہے، ٹیکسی کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کتنی منٹوں میں آتی ہے، کس نمبر سے آتی ہے، سارا پتہ ہے۔ نہیں پتا تو اس کو بیچارے کو نماز کا ٹائم نہیں پتا، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل نماز پڑھنے کی جگہ بالکل نہیں ہے بھی ماشاء اللہ، اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ پڑھ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ آفس میں ہے، فیکٹری میں ہے، کلاس روم میں ہے، کہیں بھی ہیں آپ، وضو کریں، باوضو رہیں، کوشش کریں باوضو رہیں، نہیں ہے تو وضو کریں، وضو کا طریقہ سیکھیں، اور وضو کر کے آپ نماز اپنے وقت پر پڑھ لیں، نماز پوری پڑھیں اور سیکھ لیں جو میں نے درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، آخرت میں بھلائی ملے گی۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو، کہیں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ بولے یار ماحول نے آپ کو نماز پڑھنے سے تھوڑی روکا ہے، کیا ماحول نے آپ کو گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے کہ یہ گناہ کار بنا شوٹ کر دیں گے؟ کون سی دنیا میں ایسا مجھے بتائیں کہ کہاں ہے جہاں آپ کو قانونی طور پر گناہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ آپ نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں، فریڈم ہے، ریلیجس کا فریڈم ہے، آپ اپنے مذہبی جو بھی آپ کا جو معاملات ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ نہ کرنے کی وجہ بیسیکلی ہم خود ہوتے ہیں، ہمارا نفس ہوتا ہے، ہماری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ اسی ماحول میں انہی کلچر کے اندر امام والے بھی رہ رہے ہیں، داڑھی والے بھی رہ رہے ہیں، نماز بھی رہ رہے ہیں، نمازی رہ رہے ہیں، امام رہ رہے ہیں، حافظ رہ رہے ہیں، عالم رہ رہے ہیں، انہی سوسائٹی میں تو رہ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کرنے والے رہ رہے ہیں، انہی سوسائٹی میں تو رہ رہے ہیں۔ سوسائٹی کو بیس بنا کر اپنے لیے کوئی گناہوں کا راستہ کیوں کھولیں ہم لوگ، اور اپنے کو نافرمانی کی طرف کیوں لے کے جائیں کہ جناب معاشرہ ایسا، ماحول ایسا، ہم صحیح ہو جائیں یار۔ اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اسی ماحول میں لوگ شراب سے بچ رہے ہوتے ہیں، کیا سارے شرابی بن جاتے ہیں؟ کیا سارے جواری بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بدکاری کرنے میں لگ جاتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے مطلب کہ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اچھے لوگ ملتے ہیں آپ کو، دنیا کے کسی کونے میں جائیں آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں۔ بھائی اگر سب کے سب ماحول کو، اگر آپ صرف ماحول کو، یعنی ماحول سے بھی مراد ایک تو وہ ماحول ہوتا ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے گیدرنگ ایسی رکھی ہوئی ہے، آپ نے دوست ایسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا فرینڈ سرکل ایسا بنایا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کسی بھی جگہ یا کسی کنٹری کو ایسے ہی بلیم کر دیں گے یار یہاں نہیں ہو سکتا، تو وہ جو کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ کیا چاند پر چلا جاتا ہے کرنے کے لیے؟ وہ اسی جگہ آ رہا ہے، وہ کیسے فجر میں اٹھ رہے بھیا؟ وہ کیسے گناہوں سے بچ رہا ہے بھیا؟ یہ بتا دیں آپ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے نیکی کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے نیکی کی توفیق عطا کر، تو مجھے نیک بننے کی توفیق عطا کر، یا اللہ پاک تو میرا ایمان کامل کر، میرے ایمان کو مضبوط کر کہ جب نماز کا وقت ہو تو کوئی شے مجھے نماز سے روک نہ سکے، میرے سامنے گناہ ابھر کر آئے، مولا میں اپنی آنکھیں پھیر لوں تو مجھے ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت عطا فرما۔ میں کمزور ہوں، میرا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کو اللہ پاک نے ایمان کی مضبوطی دی ہے یہ کہیں بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی فرما برداری اطاعت کر گزرتے ہیں۔ تو پل صراط کے جو 7 مرحلے ہیں، ان میں پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ نماز۔ نماز آپ نے ہر جگہ اپنی پڑھ لینی ہے وقت پر، یہ آپ آج طے کر لیں انشاءاللہ۔
نماز پڑھ لینی ہے، نماز کے ٹائمنگ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سی نماز کا وقت کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے۔ پل صراط کا جو دوسرا مرحلہ ہے، کہتے اگر بندہ نمازی ہوا تو انشاءاللہ الکریم پہلا مرحلہ پار کر لے گا، اب دوسرے مرحلے پر روکا جائے گا۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے دوں صرف سمجھانے کے لیے، ایک دنیاوی طور پر کہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ آپ جب جاتے ہیں تو پہلا مرحلہ آتا ہے گیٹ ایئرپورٹ میں اندر داخل ہونے کا، آپ ٹکٹ دکھاتے ہیں، آپ پاسپورٹ دکھاتے ہیں، یہی نہیں ہے تو بولتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے، نہ آپ کی ٹکٹ اوکے نہ آپ کا پاسپورٹ صحیح ہے، رائٹ؟ پہلا مرحلہ آپ کا اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے۔ اب سیکنڈ مرحلہ آپ کا کیا آتا ہے؟ بورڈنگ پاس۔ اب اندر جا کر وہ تو اصل تو پتہ اندر چلے گا کہ جناب وہ پھر ویزا چیک کریں گے آپ کا، وہ ٹکٹ چیک کریں گے، سارا آپ کا چیک کریں گے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ دوسرا، بورڈنگ پاس۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے آپ کا امیگریشن، بلکہ امیگریشن کی الگ الگ جگہوں کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے، یا چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنا سامان چیک کراؤ۔ ایک مرحلہ آتا ہے آپ اپنا امیگریشن کرائیں۔ ان سب مرحلوں سے گزرنے کا پھر ایئرپورٹ پہ جاتے، پھر اندر میں ایک اور چیکنگ لسٹ ہوتی ہے جناب، وہاں سے گزرو، تو یہ ہو گیا چوتھا پانچواں مرحلہ۔ پھر بالکل اینڈ میں جہاز میں جانے سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہاں مزید چیکنگ ہوتی ہے۔ تو ان تمام مرحلوں سے گزرتے پھر جا کر اندر جاتے ہیں، تو یہی یا نہیں ہے؟ یہ ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ مرحلے ہوتے ہیں، یہ اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو آپ کراس کرتے ہیں، جن کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھی آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو یو کانٹ ایبل ٹو ٹریول، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ کو روک لیا جائے گا، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے صرف دنیاوی تو میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ یہ پل صراط کے 7 مرحلے ہیں۔ اب نماز کے ایک مرحلے سے اگر ہم گزرتے تو آگے جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ لکھا ہے کہ اگر اس مرحلے سے جسے گزر گیا اب دوسرا مرحلے پر روکا جائے گا، یہاں امانت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ امانت، جو امانت دار ہوا وہ نجات پائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس مرحلے سے بھی عافیت کے ساتھ گزرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب امانت کا جو ذکر ہے نا، اب ہمارے یہاں ایک امانت کا تصور ہے کہ میں نے پیسے آپ کو دیے، آپ نے مجھے پیسے واپس کر دیا، امانت پوری ہو گئی۔ امانت صرف اس کا نام امانت نہیں ہے۔ امانت کا تصور جو ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، امانت کا تصور، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس طرح روپیے، پیسوں اور مال اور سامان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، اسی طرح باتوں، کاموں اور عہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے۔ باتوں، کاموں اور عہدے، یعنی کوئی منصب ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزیگنیشن ہوتا ہے، وہاں بھی بیٹھ کے بندہ خیانت کر رہا ہوتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں، ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو اللہ کی پناہ۔ فرماتے مثلا کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے، کسی سے مت کہیے گا، وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اچھا، سم ٹائم وہ کہتا نہیں ہے کہ یہ بات امانت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ سے نمبر مانگتا ہے، یا ذرا فون نمبر دینا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یار آپ کو فون نمبر چاہیے، آپ نے کان میں اس کو اپنا فون نمبر، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ بات اب آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ جملہ کہاں نہیں تھا بھائی، اگر امانت ہی نہیں تھی سب کو بتانا تو اعلانیہ کہہ دیتا بھیا یہ نمبر نوٹ کر لو میرا۔ تو کچھ چیزیں باقاعدہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات امانت ہے، جیسے مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، کسی سے کرنے کی نہیں ہوتی، کہ بھائی بات تو آپ سے پرسنلی کو بات کر رہا ہے، اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، یہ ساری باتیں امانت کے ہوتی، یہ امانت کے تحت کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام سپرد کر دیا مگر آپ نے جان بوجھ کر اس کام کو بگاڑ دیا، یا کام کیا تو آپ نے، یا کم کام کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ یہ بعض اوقات تو ملازم ہوتے نہیں سمجھتے کہ بس ہم سب صحیح ہیں، بعض اوقات ملازم بھی خیانت کر رہا ہوتا ہے، کام میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، ٹائمنگ میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، اور 10 چیزوں میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، اور میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں۔ بھائی چور بہت محنت کرتا ہے، کبھی چور کی محنت دیکھی ہے، کبھی ڈاکو کی محنت دیکھی ہے، ڈاکو کتنی محنت کر کے ڈاکہ مارتا ہے، جان جوخم میں ڈال کر تو ڈاکہ مارتا ہی ہے، تو کیا محنت کر کے کام، سارے جو محنت کر کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے؟ بات آپ کے طریقہ کار پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔
کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر کتنا؟ 5 گھنٹے کا اگر آپ کو سیلری ملتی ہے تو 5 گھنٹے کا پورا کام کریں گے. 10 گھنٹے کی سیلری ملتی ہے تو 10 گھنٹے کا پورا کام کریں گے. آپ ڈنڈی تھوڑی مار سکتے ہیں. جیسے کہ رات کی چوکی داری کی تو رات کی چوکی داری آپ کے 8 گھنٹے کی رات کی چوکی داری تھی. آپ نے بولا رات کی چوکی داری سب سے اچھی کیوں، سو جاؤں گا. آپ کو سونے کے پیسے تھوڑی دے رہا ہے سیٹ، آپ کو جاگنے کے پیسے دے رہا ہے. اور آپ سو گئے کمرے کے اندر جا کر اپنی کیبن کے اندر، اور آپ نے کہا میں نے چوکی داری کر لی. نہیں، جتنے گھنٹے سوئے تو اتنے گھنٹے پیسے کٹوانے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کو سونے کے پیسے کون دے رہا ہے؟ جاگنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. آپ چوکی داری کر رہے ہیں، آپ آنکھیں کھولیں آپ. تو اس طرح نوکری کرنے والے بھی، کام کرنے والے بھی خیانت کر گزرتے ہیں. آگے سنیے. رات میں میاں بیوی جو کچھ آپس میں کہتے ہیں، ان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں، امانت دار ہیں. اگر ان دونوں میں سے کسی نے ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی. اب مرد نکل کر اپنی بیوی کی باتیں، اچھا یہ تو مصیبت تو ہے کہ شوہر نکل کر، ایک تو بڑا عجیب، یار گھر جانا ہے. کیوں گھر جانا ہے؟ یار نہیں جاؤں گا بیوی مارے گی. تجھے بیوی نے کب مارا تھا یار؟ کب مارا آپ کو بیوی نے؟ بتاؤ. اور آپ ایسے کیسے ہو کہ بیوی کی مار کھا رہے ہو؟ یہ یا تو یہ کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں؟ یار بیوی بہت مارے گی. تو آپ بولو میں مذاق کر رہا. تو مذاق میں آپ اپنی بیوی کو تہمت لگا رہے ہو. اور یہ تیری بیوی میری بیوی، تیری ماں میری ماں، تیری بہن میری بہن. یار کوئی غیرت مند آدمی غیروں کے سامنے ماں بہنوں کی باتیں کرتا ہے یار؟ کوئی شرم و حیا ہماری ہے یا نہیں ہے؟ یار ماں بڑی مارے گی. ارے بھائی ماں نے کم مارا؟ ماں تو دودھ پلاتی ہے تجھے یار، ماں تو تجھے کھانا کھلاتی ہے. کیوں ماں کو رسوا کر رہے ہو؟ ماں مارے گی، باپ مارے گا، بیوی مارے گی. ارے بھیا بیوی کی سینڈل بڑی ٹائٹ ہے، دلایا ابھی تو نے تھا. کیوں ایسی فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی ایسی عجیب و غریب. اس کا کوئی تو اس کی وجہ تو بنائے. مذاق تو مذاق میں کیا کسی کی غیبت جائز ہو جائے؟ اچھا اللہ کرے ایسا ماحول ہے تبھی غیبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ماں بدولت بیوی کی مار کھاتے ہیں؟ یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا پھر دوستوں کو بھی اس پہ فری ہینڈ دیتے ہیں نا آپ. ارے بھائی جا پھر بیوی تیری کلاس لے گی. اب آپ کے دوست کو آپ کی بیوی کے بارے میں جملہ بولنے کی جرت کیسے ہو گئی؟ آپ نے اتنا اسپیس دیا کیسے کسی کو کہ کوئی آپ کے گھر میں یوں جھانکے گا، آپ کی بیوی پر، آپ کی ماں پر، آپ کی بہن پر باتیں کرے گا؟ اس کو کہتے شیم آف یو. ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم ایسا ماحول کیوں بناتے ہیں؟ ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان تھی انبن، ہوتی ہے. تو دوست نے کہا یار خیریت تو کیا بات ہے آج کل تیری بیوی سے بنتی نہیں ہے؟ بولا میں غیر مردوں کے آگے اپنی بیوی کی باتیں نہیں کرتا. ناک کاٹی. تھوڑے دنوں کے بعد طلاق ہو گئی. کہا اب تو بتا دے اب تو تیری بیوی نہیں ہے. کہا میں دوستوں کے ساتھ غیر عورتوں کی باتیں نہیں کرتا. دوبارہ ناک کاٹی. اب ناک تو کٹے اس کی جس کی ہو بھی. یہاں تو لوگوں کو شوق ہے گھروں میں جھانکنے کا، گھروں کی باتیں نکالنے کا. اور اگلے اچھا بیوی بھی کم نہیں ہوتی. میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، تو کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں. ایسی زندگی آپ کی گزر گئی، نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا، کچھ بھی نہیں کرتا. بیچارہ دھوپ پہ جل کے پیسے لاتا کماتا، پھر بھی کچھ نہیں کرتا. یعنی عورت کی اگر خواہش پوری نہ کرو تو بھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے. بھائی آپ کی خواہشیں اور فرمائش اپنی جگہ پر ہے. شرعاً آپ کی جو حاجت و ضرورت ہے آپ کا شوہر آپ کو پوری کر کے دے رہا ہے. موسٹلی یہی ہو رہا ہے جس کو نان نفقہ کہتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ اس بات کو غور کرے اور اپنی خواہشوں فرمائشوں کی نام پر اپنے گھر میں جھگڑے نہ کرے. جا کر پڑوسیوں سے شکایت کرے گی، جا کر شوہر نکل گیا تو ماں کو فون کرے گی، بہن کو فون کرے گی، فلاں کو فون کرے گی، سہیلی کو فون کرے گی، شوہر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے گی. کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ شادی ہو گئی جس دن، اگلے دن دوستوں میں جائے گا تو دوست پوچھیں گے اور سنا شادی ہو گئی، کیا سنا ہے؟ کیا تم بے شرمی کی باتیں سننا چاہتے ہو؟ تم اندر کی باتیں سننا چاہتے ہو کیا رہا ہے یہ؟ اب میری بات سمجھ رہے ہو کیا رہا؟ آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ریئلی یار یہ تو ہے، اور ایک مطلب پارٹ آف ڈسکشن ہے، ایک فرینڈلی ایک ماحول ہمارا بٹ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ؟ کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اب کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک باغیرت مرد اپنے گھر کی عورتوں کے ڈسکشنز باہر نہیں کر سکتا، نیور. اور ایک با حیا اور غیرت مند عورت اپنے شوہر اپنے گھر والوں کے ڈسکشن باہر نہیں کر سکتی، پاسبلٹی نہیں ہے.
اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ غیر آدمی نقصان اٹھائے گا، غیر عورت نقصان اٹھائے گی اور آپ کا گھر ٹوٹے گا، اللہ نہ کرے۔ خدا را قفل مدینہ لگائیں، خاموش رہیں، اور آپس کے معاملات گھر کے اندر ہی سالٹ کر لیں، مطلب یوں نہ کرے اس طرح، اللہ نہ کرے بہت خرابی پیدا ہو جائے۔ پھر کئی چیزوں میں خیانت آتی ہے نا بھائی، شوہر نے اگر بیوی سے بات کی ہے تو بیوی کیا اس کا ڈھول بجائے گی، یا شوہر کے باہر نکل کے بیوی کا اللہ نہ کرے کوئی کمزوریاں بیان کرے گا؟ نہیں، تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور لباس زینت دیتا ہے، لباس تو ڈھکتا ہے یار، لباس کھولتا نہیں ہے، لباس ڈھکتا ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں خیانت کی آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ لہذا میں نے جو بھی بات کی ہے تو مزدور، کاریگر، ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو سونپا گیا وہ ان کاموں کے امین ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی پوری کرنے میں کمی یا کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ یاد رکھیے، ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، ہر خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانت سے بچنا ایمان کی سلامتی، جہنم سے نجات پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک حدیث سناتا ہوں کہ حسد اور خیانت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا، جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے۔ ارے دنیا میں یہ جو میں نے ابھی جو بیان کیا نا، اس کو تھوڑا سا اس سینیریو میں سمجھے۔ دنیا میں بندہ نکل جاتا ہے یار، رکھ رکھاؤ میں نکل جاتا ہے، باتوں میں نکل جاتا ہے، تعلقات میں نکل جاتا ہے، چپ چپا کر نکل جاتا ہے، سب جگہ سے نکل گیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو ہے نا۔ قبر میں کون ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب خیانت کرنے والے کو جھنڈا گاڑا جائے گا اور لوگ اس کی وجہ سے پہچانیں گے یہ خیانت کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچئے یار، کسی کے گھر کے باہر نوٹس لگ جائے، جان نکل جاتی ہے، تھانے میں نام آ جائے جان نکل جاتی ہے، کہیں لسٹ میں نام آ جائے جان نکل جاتی ہے۔ یہاں تو جھنڈا گاڑا جائے گا، کہیں اس کو لوگ پہچان لیں گے اس کی وجہ سے کہ یہ خیانت کرنے والا شخص ہے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ پل صراط کا تیسرا مرحلہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہاں صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے متعلق سوال ہوگا۔ اگر آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہوا تو نجات پا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ ان دونوں کی امپورٹنس ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم صلہ رحمی کرنے میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا اپنے رشتوں کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی اہمیت کو پہچانیں۔ کئی لوگ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ ابھی نہیں کرنی بات، کیوں نہیں کرنی؟ شادی پر دعوت نہیں دی۔ ارے بھائی شادی پر دعوت نہیں دی تو کیا ہوگا؟ چلو گھر میں زردہ بنا کے کھا لے بھیا، رشتہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے 2 کو دعوت دی تھی، سے 4 کو دعوت بھی نہیں دی، اس لیے ہم نے 2 کو دعوت دی، 1 کو دعوت دی۔ کیوں؟ میں گیا تو اس نے کو منہ نہیں دیا۔ بھیا منہ نکال کے دیتے ہوئے کیا کرے؟ چاہتے کیا ہو آپ لوگ؟ مطلب کوئی وجہ بیان کریں، بھائی کیا وجہ، کیوں رشتہ داری توڑی ہوئی ہے؟ چلے کوئی بات ہوئی، ٹھیک ہے، چلے کوئی بات ہو گئی، بات ہو گئی تو بات کر لو نا کہ بھائی یہ وجہ ہے۔ میں اپنے بڑے بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں، میری درخواست ہاتھ جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تماشے کو دیکھے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑے بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں، آج آپ کے توڑے ہوئے تعلقات آپ کی نسلوں میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے، آپ اپنی بہن سے بات نہیں کرتے، آپ اپنے دیگر رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے،
اور صرف آپ بات نہیں کرتے، اپنے بچوں کو منع، خبردار اس سے بات کی تو کیوں بات نہ کرے؟ وہ خونی رشتہ ہے، وہ ذوی الارحام ہے، اللہ نے منع کیا رشتہ کاٹنے سے۔ آپ اپنے بچے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں خبر؟ تمہارے باپ کی بات یا باپ اور ماں کی نہیں ہے، ماں باپ کی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی ہوگی نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کی اطاعت لازم، مگر وہاں لازم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ میں ماں باپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کی فرما برداری کرنے کی تاکید تو خود اللہ فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کی اہمیت تو اللہ نے عطا فرمائی، ماں باپ کی اہمیت تو رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اپنے بیٹے کو ابھار رہے ہیں، اپنی اولاد کو ابھار رہے ہیں؟ میری درخواست ہے آپ سے، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی اولادیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنی رہیں گی، اور یہ اتر رہی ہے نسلوں میں، قبیلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، خاندانوں میں یہ دشمنیاں اتری ہوئی ہیں۔ کزن سے بات نہیں کر رہا ہوتا، نہیں میرا باپ بات نہیں کرتا تھا۔ تو آپ کیوں ایسا کام کر کے جا رہے جسے اللہ نہ کرے قبر و حشر میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کہ تم نے قطع رحمی کیوں کی، تم نے رشتہ داری کیوں توڑی؟ حالانکہ ہمیں تو یہ سکھایا سمجھایا گیا، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کراؤ، انہیں رشتوں کی پہچان کراؤ تاکہ یہ رشتے نبھائیں۔ اور ہم رشتے توڑنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم تعلقات توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ 20 سال 25 سال ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے، 10 سال ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے۔ یقین مانے کوئی بنیادی وجہ نہیں ہوتی، دعوت، کھانا پینا، پائے پیسہ، مال دولت، انہوں نے ہم کو جھگڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ ختم کریں نا، بات چیت کر لیں، اب بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو آپ اس کا حق واپس کر دیں، اور اگر کسی نے آپ کا حق کھایا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے میرا یہ حق کھایا ہے، چاہے تو معاف کر دیں یا تو حق لے لیں۔ مگر میری درخواست ہے آپ سے، مہربانی کریں ان رشتوں کو، اور یہ قطع رحمی کرنے والا جو معاملہ ہے اس کو مہربانی کر کے ختم کر دیں، اس کو مہربانی کر دیں۔ یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ پیارے آقا صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے تھے، اسی دوران فرمایا ہر رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ لہذا میری درخواست ہے بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چاچا، بھتیجے، بھانجے، ان سب میں جو جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مہربانی کر کے اس کو جوڑیں، اس کو ملائیں، اگر غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، یہ سیکھ لیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، رشتے جوڑنے، تعلقات جوڑنے کا شارٹ کٹ دے رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں آتا تو کر لو، معاف کر دیجیے، یقین مانے بات ختم ہو۔ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اس دن بیان سنا تھا تو معافی مانگ رہا، ورنہ یہ معافی مانگتا نہیں ہوں تو پھر ہو گئی معافی بھیا، پھر تو ایک اور ہی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ معافی مانگنے کے لیے عاجزی کرنی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ معافی مانگنا سیکھ لیں۔ جس شاخ پر پھل ہوتا ہے نا وہ شاخ جھکتی ہے، اور جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا عاجزی، یہ معافی، یہ درگزر، ان سب کے دروازے نا نیچے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان سے گزرنا ہے نا تو یوں گزرنا پڑتا ہے، سیدھا گزریں گے نا سر بڑھ جائے گا۔ جھکنا سیکھیں، ہم عاجزی کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب فرمایا تو آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹ سے لگ رہا تھا آپ کی وہ، اور آپ نے جا کر جو کام ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ آج کے دن تم سب کے لیے معافی ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب سے فرماتے خذ العفو، یہ حبیب معاف کرنا اختیار کرو۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے، مہربانی کریں صلہ رحمی کی طرف جائیں، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ رشتے ٹوٹ رہے ہوں تو ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی کریں۔
بچے والدین کے ہاتھ پہ جوڑے، سلو کر لو یار، مہربانی کریں سلو کر لیں۔ اب کیا کرنا ہے لڑ جھگڑ کر، بہت کم زندگی ہے، اس میں کیا لڑنا جھگڑنا۔ آپ کو شرعی وجہ ہو تو بیان کریں، بلا وجہ بلا اجازت شرعی۔ چوتھا مرحلہ پل صراط کا، پل صراط کے چوتھے مرحلے پر پھر روکا جائے گا۔ چوتھا سوال ہوگا، کیا تم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا؟ اگر کیا ہوگا تو بندہ نجات پا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پل صراط پار کر کے جنت تک پہنچنے کے لیے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر والدین ناراض ہوئے تو پھر دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ والدین کی ناراضگی کے بارے میں تو مطلب والدین کی اہمیت کو اب یہاں سمجھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، کیا پوچھا؟ اگر ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہو تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، پھر بھی ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، ان کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں بیان کر رہا ہوں جہاں دنیا بھر میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ماں باپ کا گھر میں رکھنے کا کوئی تصور ختم ہو رہا ہے، یا تو بیوی ہی ساس سسر کو نہیں جاتی، یا بیٹا ہی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں، ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں۔ اچھا الگ تو کرتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، مور کر پوچھتے تک نہیں ہے۔ میں باہر جانے والوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ملک چھوڑ کر باہر نکلے، یہ بھی بھول جاتے ہیں بسا اوقات کہ ہمارے والدین نے کس مشقت کے ساتھ اور کتنی مصیبتوں کے ساتھ ہم کو باہر بھیجا ہے، کتنے قرضے لیے، خود یہاں پر بھول جاتے ہیں۔ یہاں جن کے بچے پیدا ہو گئے ان کے ماں باپ پریشان ہیں، وہ بیچارے 1965 1970 کی کہانی لے کر بیٹھے، تمہیں کیا پتا ہم نے کتنی قربانی دی؟ بیٹا بول ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کرنا، بھیا آپ اپنے پاس رکھو، ہمیں پھر معاف کرو۔ یار ماں باپ کی کوئی قربانی کو تو سمجھو، ان کی مشقتوں کو سمجھو، انہوں نے آپ کے لیے اتنی کوششیں کی، محنتیں کی، آپ کے لیے قرضے لیے، آپ کے لیے پریشانیاں مول لی ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ماں باپ ہیں، آپ کے دنیا میں آنے کا سبب آپ کے ماں باپ ہیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر یہ راضی ہوئے تو اللہ پاک ہمیں جنت دے دے گا، اگر ناراض ہوئے تو اللہ پاک جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا وہ یاد رکھ لے، میں تمام اولاد سے درخواست کرتا ہوں جو بھی اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ کو ستانا یہ ایسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اس کا مجرم نہ دنیا میں بچتا ہے نہ آخرت میں بچتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا میں بھی پکڑ فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی ہے۔ لہذا والدین کو راضی کرنا، وہ میں کہہ چکا ہوں کہ نافرمانی، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی، مگر ماں باپ کو دھتکارا تو نہیں نہ جائے گا، باپ کو ڈانٹا تو نہیں جائے گا، نا ماں کو مارا تو نہیں جائے گا، ان کو بے حال چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا، ان کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، ان کو ڈر تو نہیں لگے گا میں کچھ بولوں گا تو یہ فلاں کو فون کر دے گا، نہ فلاں کو بول دے گا، نہ فلاں کو یہ کر دے گا۔ ارے بھائی تمہارے لیے ماں باپ نے اتنی قربانیاں دیا، تم ہی ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو۔ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کا برا چاہتے ہیں؟ سارے ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، پانچواں مرحلہ زبان، زبان کے متعلق سوال ہوگا کہ اگر زبان اچھی ہوئی تو انشاءاللہ نجات، اگر زبان غیبت، چگلی، نہ جانے گالی گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں زبان سے بندہ کرتا ہے۔ اسی طرح چھٹا مرحلہ پڑوسی، اگر پڑوسی کا معاملہ کمزور ہوا، پڑوسی کے حق ادا نہ کیے جو شرعاً ہمارے لازم ہے، تو بھی پھنس سکتا ہے۔ لہٰذا پڑوسی کو بھی کا مرحلہ بھی آئے گا، اس کا بھی معاملہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو بھی شریعت کے مطابق پڑوسی کے معاملے کو بھی حل کرنا ہے۔ ساتواں مرحلہ جو آپ ہمیں پل صراط کے طور پر ہے وہ سچ اور جھوٹ کا سوال ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بولنے کی عادت
ہمیں قیامت کے دن پل صراط پر پھنسا دے۔ تو میں نے پل صراط کے 7 مرحلوں کا یہاں آپ کو بیان کیا، کچھ طور تفصیل دی، کہیں کچھ میں نے مختصراً بیان کیا۔ یہ آگے کی آزمائشیں ہیں۔ کرم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ یہ آپ کا آپ کی امت پر کرم ہے، یہ آپ کا آپ کی امت پر احسان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ معاملات، یہ مراحل تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں سے گزرنا ہے، یہ سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، یہ تیاریاں ہیں۔ اب کرنی ہے تیاری۔ تیاری کے لیے ویری سمپل، ماحول اچھا رکھیں، خوف خدا والے ہوں، نیک لوگ ہوں، نمازی ہوں، اللہ کے رسول سے ڈرنے والے لوگ ہوں۔ تو اس میں نیک ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر میں نیکی کا ماحول رکھیں۔ مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، یہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں درس ہوتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، اور تعلق رکھیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں گی، ہماری دہرائی ہوتی رہے گی، ہماری سوچ بدلتی رہے گی۔ ورنہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ہماری سوچ ابھی بنتی ہے، سوچ ماحول ہے، نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی پھر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں جاتے ہیں، پھر وہی ہماری دنیا ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ماحول بنا کر رکھنا بہت ضروری ہے، دینی ماحول، نیکی کا ماحول، پرہیزگاری کا ماحول۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماعات کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان اجتماعات میں آنا، مدنی چینل دیکھنا، مدنی چینل میں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اور دیگر سلسلے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی ویڈیوز آتی ہیں، اس کو دیکھیں اور اس کو وائرل کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور آن لائن ایڈمیشن، جو اس کا میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا، آن لائن ایڈمیشن لے لیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے کارٹون دکھائیں، ادھر ادھر بچے بھٹکتے رہیں گے، ورنہ تو اسلام فار ایور اپلیکیشن ہے، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو دعوت اسلامی کا کانٹینٹ ملے گا، آپ کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کے ہاتھ میں اسلام فار ایور اپلیکیشن ہوگی، انشاءاللہ آپ کا بچہ دعوت اسلامی کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہے گا، یوں سمجھے آپ، انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ علم دین کا خزانہ دنیا کے دیگر خزانوں سے بہت اہم اور کارآمد ہے۔ یہ خزانہ جسے نصیب ہو جائے وہ واقعی بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک ایسا پروگرام جہاں پر ملتا ہے یہ خزانہ سوال و جواب کی صورت میں۔ تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن